مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آفاق احمد کو ڈیفنس میں رہائش گاہ سے 3 اضلاع کی پولیس نے گرفتار کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کورنگی میں مال بردار گاڑیوں کو جلانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آفاق احمد کے خلاف جلاؤ گراؤ کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ آفاق احمد کو ضلع شرکی کے تھانہ فیروز آباد منتقل کر دیا گیا۔ آفاق احمد کو آج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کہ صدر کی حکومتی اخراجات میں جاری کٹوتیاں روکنے پر جج پر تنقید۔ وائٹ ہاؤس میں ایلن مسک کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا امید ہے عدالت نظام ہمیں وہ کرنے دے گا جس کے لیے ہم منتخب ہوئے ہیں۔ بولے ایلن مسک کی ٹیم نے کی خرابیوں کی نشاندہی کی ہے۔ امریکی عوام کے ٹیکس کی رقم کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ یو ایس ایڈ میں کرپشن صاف نظر آ رہی ہے۔ ایلن مسک نے کہا غیر جمہوری بیوروکریسی ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ امریکی عوام کے ٹیکس کی رقم کا غلط استعمال روکیں گے۔ کراچی میں ڈمپر کی ٹکر سے ایک اور جان چلی گئی۔ ہاکس پے روڈ مشرف کالونی کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ ڈرائیور فرار۔ 42 روز کے دوران ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 102 ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں 3 مال بردار گاڑیوں اور ایک واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس نے 10 افراد کو حراست میں لیا۔ گاڑیاں جلانے کے واقعات پر ڈمپر اینڈ آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کا احتجاج، کئی گھنٹے قومی شاہراہ پر دھرنا دیا۔ صدر ڈمپر ایسوسی ایشن لیاقت محسود کا آفاق احمد پر FIR درج کرنے کا مطالبہ۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے گاڑیاں جلانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دی ہے۔ گزشتہ روز ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کے خلاف سخی حسن پر تاجروں کا احتجاج۔ حادثے میں موبائل مارکیٹ کا دکاندار دانیل جاں بحق ہوا تھا۔ نو تعمیر شدہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب۔ شاندار آتش بازی نے تقریب کو 4 چاند لگائے۔ لائٹ شو نے رنگ بھر دیے۔ ساحر علی بگا نے اپنی پرفارمنس سے شائقین کا لہو گرمایا۔ گلوکاروں کی پرفارمنس نے اسٹیڈیم کے افتتاح میں لوگوں کو خوب انٹرٹین کیا۔ قومی ٹیم کے کھلاڑی بھی اسٹیج پر جلوہ گر ہوئے۔ لاہور کے بعد کراچی میں بھی چیمپئنز ٹرافی جرسی کی رونمائی کی گئی۔ تقریب میں چیئرمین PCB، گورنر، وزیر اعلیٰ، میئر کراچی اور وفاقی وزیر خالد مقبول سمیت دیگر اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ امید ہے افتتاحی تقریب کی طرح کراچی والے میچ میں بھی آئیں گے۔ کراچی والوں سے اسٹیڈیم نہ آنے کا گلہ رہتا ہے۔ سٹار بلے باز بابر اعظم کی کراچی کراؤڈ سے گفتگو، کہا شائقین سے بہت پیار ملتا ہے، انہی کے لیے ہم کھیلتے ہیں۔ شاہین آفریدی نے بھی کراچی والوں کا افتتاحی تقریب میں آنے پر شکریہ ادا کیا، کہا اس طرح پورے ایونٹ میں سپورٹ چاہیے۔ کپتان رضوان نے کہا اسٹیڈیم شاندار لگ رہا ہے، امید ہے ایونٹ بھی خوبصورت ہوگا۔ حارث رؤف بولے پوری کوشش ہوتی ہے کہ شائقین کو انٹرٹین کر سکے، شائقین ہر طرح کی صورتحال میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ کراچی اسٹیڈیم اپ گریڈ کرنے والے مزدوروں کے لیے استقبالیہ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی مزدوروں کے ساتھ گھل مل گئے، ساتھ کھانا بھی کھایا۔ چیئرمین نے مزدوروں کی دن رات محنت کو سراہا۔ مزدور کہتے ہیں اسٹیڈیم بنانے میں بہت محنت کی، ٹیم ٹرافی ضرور جیتے۔ چیئرمین PCB نے مزدوروں کو کل کے میچ دیکھنے کی دعوت اور ٹکٹس دیے، کہا جو دعویٰ کر رہے تھے اسٹیڈیم نہیں بن پائے گا وہ ہار چکے، تمام مزدور اس پروجیکٹ کے ہیرو ہیں۔ کپتان محمد رضوان نے کہا بھروسہ رکھیں، یقین دلاتا ہوں جتنی محنت آپ نے کی اتنی محنت ہم بھی کریں گے، کوشش ہے چیمپئنز ٹرافی ہم ہی جیتیں۔ وزیراعظم کی دورہ متحدہ عرب امارات میں اہم ملاقاتیں۔ UAE کے صدر سے ملاقات، دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ اقتصادی، تجارتی، ترقی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر غور۔ وزیراعظم کی نائب صدر محمد بن راشد ال مختوم سے بھی ملاقات۔ نائب صدر نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا حکمران پاکستان قومی اقتصادی تبدیلی کا منصوبہ ہے، چیلنجز کے باوجود ہم معیشت میں بہتری لانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان میں مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح تک آ گئی۔ وزیراعظم نے عالمی رہنماؤں کے سامنے فلسطینیوں کی حمایت کا عزم دہرایا، کہا مسئلہ فلسطین کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ممکن ہے، آزاد فلسطینی ریاست ہونی چاہیے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ وزیراعظم 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔
IMF وفد کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے وفد سے کہا پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ ایسے مشنز کے ساتھ براہ راست بات چیت کی عادی نہیں۔ محکمہ خزانہ کی درخواست پر وفد سے ملے، یہ ہمارا کام نہیں، آپ کو ساری تفصیل بتائیں۔ چیف جسٹس نے عدالتی کارکردگی بڑھانے کے لیے کوششوں کا جائزہ پیش کیا، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اہم آئینی پیش رفت اور اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا IMF وفد معاہدوں کی پاسداری اور پراپرٹی حقوق پر جاننا چاہتا تھا۔ وفد نے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس کے بارے میں تجاویز دیں۔ IMF وفد سے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دو طرفہ ہونا چاہیے۔ IMF وفد نے کہا ہم پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا تحفظ چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے وفد سے کہا ہمیں عدلیہ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے۔ کراچی والوں کا بڑا مطالبہ مان لیا گیا۔ کراچی میں پرانے مکانوں، فلیٹس اور کمرشل پراپرٹی کی خرید و فروخت پر کم ٹیکس لگے گا۔ قیمتوں کا تخمینہ کم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کراچی میں 30 سال سے زائد پرانی رہائشی فلیٹ کی قیمت 50% کم تصور ہوگی۔ 25 سال سے پرانی کمرشل پراپرٹی کی ویلیو 10% کم سمجھی جائے گی۔ 15 سے 20 سال پرانے مکان کی تعمیر شدہ حصے کی قیمت کا تخمینہ بھی 10% کم لیا جائے گا۔ کراچی ڈیفنس کی کمرشل پراپرٹی ویلیو کم ہونے کے بجائے 15% زیادہ تصور ہوگی۔ وزیراعظم سے دبئی میں گروپ چیئرمین اور CEO DP ورلڈ سلطان احمد بن سلیم نے بھی ملاقات کی۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مقام بن گیا ہے۔ SIFC کے ذریعے کاروباری ماحول کو بہتر بنایا۔ وزیراعظم سے امریکی کاروباری شخصیت اور سرمایہ کار کی بھی ملاقات۔ پیش نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر جلد عمل درآمد کے خواہاں ہیں۔ شہباز شریف نے کویتی ہم منصب، سری لنکن صدر اور بوسنیا کے رہنما سے ملاقات کی۔ IMF مشن نے افسران کے ایسٹ ڈکلیریشن کے لیے مزید مہلت کی حکومتی درخواست مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق سرکاری افسران کے اثاثوں کو ڈکلیئر کرنے کے لیے مسودے پر مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ سول سرونٹ ایکٹ سے ترمیمی ڈرافٹ فروری میں ہی IMF کو فراہم کیا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اثاثوں کے ڈکلیریشن سے متعلق قانون سازی اب فروری کے بعد ہو سکے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آئین قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ملے۔ ہم جو موجودہ حکومت ہے اس سے ہم نے مذاکرات معطل کیے ہیں۔ اپوزیشن کے ساتھ گرینڈ اپوزیشن الائنس پہ ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں۔ ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے بشرا بی بی کی ملاقات۔ وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں SOP کے تحت بانی PTI سے وکلا کی بھی ملاقات کی۔ ہم چاہتے ہیں بانی PTI کو فیئر ٹرائل ملے۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہی ہیں۔ ملک آئین کی بحالی، قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ لیبیا کشتی حادثہ میں 16 پاکستانیوں کی لاشیں نکالی گئیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا حادثے کی اطلاع پر طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم نے زاویہ شہر کا دورہ کیا۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کشتی میں 63 پاکستانی سوار تھے۔ کشتی حادثے میں 37 افراد زندہ بچ گئے۔ زخمیوں میں 1 اسپتال، 33 مقامی پولیس تحویل، 3 طرابلس میں ہیں۔ 10 پاکستانیوں کی تلاش جاری ہے۔ وزیراعظم کا لیبیا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس، لواحقین سے تعزیت، کہا انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ عمل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔